کیا مسیحیوں نے بپتسمہ غیر اقوام سے لیا ہوا ہے؟ اور قرآن شریف میں بپتسمے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اور پھر بپتسمہ لینے میں دیر نہ کریں۔ آج ہم ان 3 نکات کے اوپر بات چیت کرنے والے ہیں۔ جب ہم غیر اقوام کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، یا جب کبھی بھی ہمارا سامنا غیر اقوام کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر جب ہم غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں غیر مسیحیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ اعتراض اور الزام سننے کو ملتا ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال، اعتراض اور الزام مسیحیت کے اوپر عائد کرتے ہیں، لگاتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر پایا جانے والا بپتسمہ مشرکانہ مذاہب سے آیا ہے، یا بپتسمہ کی جو رسم ہے یہ بت پرستوں سے مسیحیوں نے مستعار لی ہے۔ غیر اقوام سے، غیر مذاہب سے، مشرکانہ مذاہب سے مسیحیوں نے بپتسمہ کی رسم کو اڈاپٹ کیا ہے، اور جو ایسے کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ رسم مسیحیت سے پہلے بت پرست یا وحشی اقوام کے اندر رائج تھی، یا پھر یہ رسم جو ہے بت پرستوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ دا سورس آف کرسچینٹی، ینابیع المسیحیت کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے خواجہ کمال الدین، اور اس شخص کا جو مذہب ہے وہ قادیانیت ہے، یہ مرزئی ہے۔ اس شخص نے بہت جو ہے لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے، اور اس شخص نے اپنے تمام تر تعصب کو جو وہ مسیحیت کے خلاف رکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر رقم کیا ہے، اور اس شخص نے جو ہے مسیحیت کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کی ہے کہ مسیحیت نے یہ رسم جو ہے غیر قوموں سے مستعار لی ہوئی ہے، غیر قوموں سے جو ہے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بپتسمہ کی رسم جو ہے بت پرستوں سے کاپی کی ہوئی ہے، لیکن قادیانیوں اور تمام تر اعتراض کرنے والوں اور جو مسیحیوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ اعتراض رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے مسیحی بہن بھائی بھی اس سوال کو یا اس اعتراض کو یا اس الزام کو سنتے ہیں تو وہ سوچ و وچار میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم ان کو کیا جواب دیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس سوال کا سامنا ہوا ہے یا ہوتا ہے تو آپ ان کو یہ جواب دیں، اور آج میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ جواب، اور قادیانیوں کے بھی گوشے گزار یہ جواب کرنا چاہتا ہوں کہ جو غیر اقوام ہیں، جو غیر مذاہب ہیں، جو مشرکانہ مذاہب ہیں، جو بت پرست ہیں، جو دیوی اور دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ خون کا بپتسمہ لیتے تھے، وہ خون کا بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح خون کا بپتسمہ نہیں لیتے۔ اور خواجہ جو کمال الدین ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو ابھی تو رحلت فرما چکا ہوا ہے، لیکن اس کے جو پیروکار ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مسیحیت کے بارے میں پڑھ تو لیں، مسیحیت کے عقائد کیا ہیں، مسیحیت میں جو رسمیں ہیں وہ ہیں کیا، اور ہم کس طرح رسمیں جو ہے کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے آپ کمپیریزن غیر اقوام کے ساتھ، غیر مذاہب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں غیر مذاہب کا، بت پرستانہ مشرکانہ مذاہب کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ
سانڈ کی قربانی کرتے تھے. سانڈ کی قربانی کر کے وہ اس کا خون جو ہے ایک برتن کے اندر جمع کر لیتے, اور برتن کے اندر جمع کر کے خون کو جو ہے پنڈت یا غیر اقوام کا یا پھر بت پرستوں کا جو پجاری ہوتا تھا یا جو ان کا پادری ہوتا تھا, وہ ایک برتن میں خون کو جمع کرتا, اور برتن میں خون کو جمع کر کے وہ کرتا کیا کہ جو بھی اس کے پاس گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لینے کے لیے آتے, وہ لائن میں لگے ہوتے اور ایک ایک کر کے اپنے وہ پنڈت کے پاس آتے بپتسمہ لینے کے لیے, اور پنڈت کیا کرتا کہ وہ خون کو لے کر جو ہے ان کے اوپر چھڑکاؤ کرتا خون کا. اور اس طرح سے جو ہے جب پنڈت ان کے اوپر خون کا چھڑکاؤ کرتا تو کہا جاتا کہ ان کا بپتسمہ ہو رہا ہے, یہ بپتسمہ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نہ صرف ان کے اوپر خون کا وہ چھڑکاؤ کرتا, بلکہ پنڈت جو ہے ان کے ناک کے اندر بھی تھوڑا سا خون ڈالتا, کانوں کے اندر بھی خون ڈالتا, منہ کے اندر بھی تھوڑا سا خون ڈالتا, اور پھر آنکھوں کے اوپر بھی خون لگاتا تھا. اب افسوس والی بات تو یہ ہے کہ کیا جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مسیحی جو ہے وہ خون کا بپتسمہ نہیں لیتے, مسیحی آنکھوں کے اوپر خون نہیں لگاتے, مسیحی ناک کے اندر خون نہیں ڈالتے, کانوں کے اندر خون نہیں ڈالتے, منہ کے اندر خون ڈال کر بپتسمہ نہیں لیتے, بلکہ مسیحی جو ہیں وہ بپتسمہ پانی کا لیتے ہیں. اور جو بپتسمے کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ ہم نے غیر اقوام سے مشرکانہ مذاہب سے مستعار لیا ہوا ہے, انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں گے بائبل مقدس میں سے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے بپتسمہ کے بارے میں جامع اور ٹھوس تعلیم موجود ہے, پائی جاتی ہے. اور یہ تعلیم, یہ شریعت کسی انسان کی دی ہوئی نہیں, بلکہ خدا تعالیٰ نے جو ہے شریعت دی مقدس موسیٰ کو, اور شریعت کے اندر پرانے عہد نامہ کے اندر ہم بپتسمہ کی تعلیم کو واضح طریقے سے جو ہے پڑھتے ہیں, ہمیں ملتی ہے واضح طریقے سے تعلیم. اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, مسیحیت نے یہ رسم کسی مشرکانہ مذہب سے نہیں لی, بلکہ مسیحیت کے اندر یہ رسم یہودیت سے آئی ہے, کیونکہ جو ہمارے جد امجد ہیں ان کا تعلق یہودیت سے تھا, کیونکہ ان کا وہ جو ہے یہودیت کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے. اب یہودیت جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے. ہاں, اس یہودیت سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو ضرور مذہبی کہتے ہیں, ضرور ایک مذہب سے متعارف کرواتے ہیں کہ ہم یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہودی کوئی مذہب نہیں ہے, مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے, اور نہ ہی خدا تعالیٰ نے یہودیت کو کوئی مذہب کہا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیت مذہب بن گیا, لیکن یہودیت مذہب نہیں تھا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی یہودیت میں یا اسرائیلیوں میں پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی پیغمبر ہے یہودیوں کی نسل میں سے, اسرائیلیوں کی نسل میں سے, لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ یہودی مذہب کا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ تو خدا تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے, خدا تعالیٰ کو ماننے والا ہے, خدا تعالیٰ کی جو ہے پیروی کرنے والا ہے. تو یہ جو بپتسمہ کی رسم جو ہے یہ نبیوں پیغمبروں سے ثابت ہے, اور پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے نبی پیغمبر بپتسمہ کی رسم کو ادا کرتے ہوئے طرح بطرح سے ہمیں نظر آتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایوب کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ایوب کی کتاب کے اندر بھی آپ کو بپتسمے کا ذکر ملے گا. مقدس ایوب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ
تو مجھے کھائی میں گوتا دے گا۔ ہاللویا۔ ایوب کی کتاب کے اندر بھی ہمیں گوتے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتا چاہے میں جتنا بھی رافت باز ہوں، لیکن جو ہے میرے گناہ تیرے سامنے ہے، تو بھی تم مجھے کھائی میں گوتا ضرور دے گا۔ کیوں گوتا دے گا؟ کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں نبیوں کی تعلیم سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بپتسمہ کی جو اصل ہے وہ پرانے عہد نامہ کے اندر موجود ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جو ہے نئے عہد نامہ میں اس رسم کو ادا کیا۔ وہ بپتسمہ دیتا تھا، اس کا تعلق بھی یہودیت سے تھا، اور وہ یہودیت کو پریکٹس کرتا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اس رسم کو رونق بخشی، عزت بخشی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس رسم کو ادا کر کے اس رسم کے اوپر مور کر دی کہ اب مسیحیوں کے لیے بھی ضروری ہے، مسیحیوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس رسم کو مسیحیت کے بانی یسوع المسیح کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی طریقت، اس کی سنت پر چلتے ہوئے ادا کریں، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسے یسوع المسیح کا تھا۔ تو بپتسمہ جو ہے ہم نے غیر اقوام سے نہیں لیا ہوا، بلکہ یہ نبیوں پیغمبروں کی سنت ہے، طریقت ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے اسے کنٹینیو کیا، اور خداوند یسوع المسیح کی سنت اور طریقت پر ہم جو ہے عمل پیرا ہے، نہ کہ غیر اقوام پہ ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے مستعار۔ اور ہمیں جو ہے پرانے عہد نامہ کے اندر نوح کا بپتسمہ ملتا ہے، موسیٰ کا بپتسمہ ملتا ہے، ہیکل کے اندر جو ہے داخل ہونے کا بپتسمہ ملتا ہے، کہانت کا فریضہ سر انجام دینے سے پہلے کہانت کے لیے مخصوص ہونے کا بپتسمہ ملتا ہے، ہمیں کوڑی کا بپتسمہ ملتا ہے، ہمیں جو ہے اس بپتسمے کا بھی پرانے عہد نامہ کے اندر ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی یہودیت کے اندر داخل ہوتا تو یہودی بننے کے لیے جو ہے اسے بپتسمہ لینا پڑتا تھا۔ ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر بپتسمہ کے بارے میں جامع جو ہے دلائل ملتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن شریف کی طرف جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو جب ہم قرآن شریف کی تحقیق کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر بھی ہمیں استباق یعنی بپتسمے کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ بقرہ 138ویں آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن شریف کے اندر جو ہے بپتسمے کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر قرآن شریف کے اندر جو ہے اللہ تعالی حضرت محمد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے، اور اس رنگ کے لیے جو عربی متن ہے اس میں لفظ استباق استعمال ہوا ہے، جس کے معنی بپتسمہ کے ہیں۔ یعنی یہاں پر رنگنا یا رنگ جو ہے استباق کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جب ہم قرآن شریف کی اس آیت کی تفسیر اسلامی علماء و مشائخ کے مطابق دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی علماء و مشائخ نے، جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں اسلامی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہودی اور مسیحی جب وہ کسی کو بپتسمہ دیتے تھے تو وہ پانی کے ٹینک کے اندر جو ہے زرد رنگ ملا دیتے تھے، تاکہ جب کوئی بپتسمہ لے تو بپتسمہ لینے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو اس کے اوپر جو ہے زرد رنگ چڑھا ہوا ہو، تاکہ یہ زرد رنگ واضح کر سکے کہ اس شخص نے بپتسمہ لے لیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں جو ہے رنگ چکا ہوا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گیا ہے، ظاہری طور پر جو ہے وہ رنگ ظاہر ہو کہ اس نے بپتسمہ لیا ہے، اور یہ رنگ جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔
اسلامی اسکالر جو ہے اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں، تو گویا اسلامی اسکالرز کے مطابق جو ہے بپتسمہ لینا خدا تعالی کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اس کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے کلام کے اوپر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی سنت اور اس کی طریقت کو اختیار کرنا، اور میری دانست کے مطابق، میری عقل کے مطابق یہاں پر جو ہے بپتسمہ کے لیے جو رنگ کا ذکر کیا گیا ہے، طباق کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بپتسمہ جو ہے خدا تعالی کا بپتسمہ ہے، اور ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ یسوع المسیح ہی خداوند ہے۔ ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ یسوع المسیح نے تمام تر چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہی حقیقی اور سچا خدا ہے، اور وہی جو ہے معبود برحق ہے، اور جو ہے وہی پرستش کے، عبادت کے، سجدوں کے لائق خداوند ہے۔ اور اس نے جب بپتسمہ لیا تو اس نے کہا کہ اس راست بازی کو ہم نے اسی طرح پورا کرنا ہے۔ اب جب کوئی یسوع المسیح میں ہو کر بپتسمہ لیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ یسوع المسیح کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور جو میرے آقا خداوند یسوع المسیح کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جب کوئی یسوع المسیح کے رنگ کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے سرے سے بدل جاتی ہے، اور وہ مسیح کے رنگ کو جب پکڑتا ہے تو اس کے پاس کو بدل دیتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو رنگ ہے یہ یسوع مسیح کا رنگ ہے، اور یسوع المسیح کا جو رنگ ہے وہ تمام تر رنگوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ بھی رنگنا چاہتے ہیں یسوع المسیح کے رنگ میں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بپتسمہ لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ گیت کبھی سنا ہے یا نہیں سنا، میں نے یہ گیت کافی مرتبہ سنا ہے کہ رنگ چھڑے آئی مینوں رنگ چھڑے آئی، اپنے لہو دے نال رنگ چھڑے آئی۔ اور جس دن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے بپتسمہ لے لیا اور مسیح کا رنگ آپ نے پکڑ لیا، آپ بھی جو ہے سرے سے بدل جائیں گے۔ آپ لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں گے، آپ شفا بانٹتے پھریں گے، آپ عاجز بن جائیں گے، آپ فروتن بن جائیں گے، آپ کا مزاج جو ہے مسیح والا مزاج ہوگا، آپ سخی بن جائیں گے، آپ کی زندگی کو نیا پہلو ملے گا، آپ کے اندر خدا کی محبت اجاگر ہوگی، آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے کلام کی پیاسی ہوگی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ مسیح کے رنگ میں رنگیں گے، اور مسیح کا رنگ جو ہے تمام تر رنگوں سے اعلیٰ، اتم ہے، عرفہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ اگر آپ نے آج تک ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا تو آپ کے پاس یہ بھرپور موقع ہے، خوبصورت موقع ہے کہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور بپتسمہ ضرور لیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب مر جانا ہے، اس دنیا سے رحلت فرما لینی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر سانسیں ہیں تو خداوند نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے پاس مقصد ہے کہ آپ اسی کے رنگ میں رہیں۔ آپ ضرور بپتسمہ لیں، اور بپتسمہ لینے میں دیر نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے دیکھو آج جو ہے نجات کا وقت ہے، آج نجات آپ کے پاس جو ہے آن کھڑی ہوئی ہے، اس نجات کو لے لیں، اس نجات کو اپنا لیں، اس نجات کو اپنی زندگی کے اندر ایکسیپٹ کریں۔ کہیں خدا مجھ سے فلانی غلطی ہو گئی، مجھ سے فلانا خطا ہو گئی، مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا، میں اقرار کرتا ہوں خداوند تو میرے خطاؤں کو، میری گناہوں کو، میری غلطیوں کو مٹا دے اپنے لہو کے وسیلہ سے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح اپنی باہیں کھلائے ہوئے آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میرے پاس آنا، میں نے تیرا فدیہ دیا، اور مسیح آپ کو اپنے رنگ سے رکھے گا۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اعمال کی کتاب 8 بار اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت کے اندر ہمیں
किताब मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत कहानी मिलती है फिलिप्पुस और हबशी खोजा के बारे में। 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दखन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा के का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। यानी इन आयात से हमें पता चलता है कि फिलिप्पुस के साथ खुदा का फरिश्ता जो है कलाम करता है और फिलिप्पुस को कहता है कि दखन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम को गजा को जाती है। क्यों वहां पर जा? क्योंकि वहां उस राह के ऊपर जो है हबशी खोजा आ रहा है, ठीक है। और हबशी खोजा जो है वो खुदा के लिए तड़प रहा था, खुदा का मुतलाशी था, हकीकत का मुतलाशी था। वो हकीकत को जानना चाहता था और ना सिर्फ जानना चाहता था बल्कि पाना भी चाहता था। और जब हम देखें हकीकत को मुतलाशी हकीकत को तलाश कर रहे होते हैं ना, हकीकत के मुतलाशी होते हैं, तो खुदा जो है अपने लोगों को हमारे लिए भेजता है, अपने लोगों के जरिया से हमारी मदद करता है ताकि वो हमारी मदद कर सके, ताकि वो हमें समझा सके, ताकि वो हमें बता सके, ताकि वो हमें गाइड कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर कर रहा हूं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, खुदावन ने मुझे आपकी जिंदगी के अंदर जो है भेजा है, खुदावन ने मुझे मुकर्रर किया है, इसलिए आप मुझे आज सुन रहे हैं। आप बिना जो है मायनी मुझे नहीं सुन रहे, बिना जो है किसी वजह के नहीं सुन रहे। खुदावन ने मुझे भेजा है और खुदावन ने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं आपके साथ बोलूं, मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। इसीलिए जो है आप मुझे आज के कलाम के जरिया सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जो है हबशी खोजा के पास जाता है और 28वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा, नजदीक जाकर उसके रथ के पास साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मेरी या मुझे हदायत ना करे। वो नहीं समझ रहा था, उसे समझ नहीं थी वो क्या पढ़ रहा है। पढ़ वो रहा था लेकिन उसे समझ नहीं थी। खुदा के फरिश्ता ने उसे कहा, इसके साथ हो ले, इसे पूछ तेनू समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और आपको समझ नहीं आती, तो मैं आपको इनकरेज करता हूं कि जो कुछ जो है हबशी खोजा ने किया, आप भी करें। अगर आप भी करेंगे तो फिर आपको भी जो है कलाम मुकद्दस की समझ आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज मैं बहुत सारे बहनों भाइयों को देखता हूं, वो मुझे व्हाट्सएप के जरिया से रीच करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, पादरी साहब इस आयत की समझ नहीं आ रही, पादरी साहब इस आयत को समझने में हमारी मदद करें। जब मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या मायने हैं इसके। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको समझाना शुरू हो जाएगी अगर आप भी हबशी खोजा की तरह इस कदम को उठाएंगे जो उसने उस वक्त कदम उठाया। क्या उसने कदम उठाया, आगे जो है पढ़े मेरे साथ ताकि आपको समझ आए। 32वीं आयत में लिखा हुआ है, किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, लोग उसे भीड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और जिस तरह बरा अपने बाल कुतरवाने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्तहाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है।
34ਵੀं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, खोजा जो होता है वो फिलिप्पुस से मिन्नत करता है, उसे पूछता है कि नबी किसके हक में ये बात कर रहा है, क्या अपने हक में कह रहा है कि किसी और के हक में पेशन गोई कर रहा है। 35वीं आयत में मुकद्दस फिलिप्पुस उसे जवाब देते हैं, लिखा हुआ है मुकद्दस फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे, खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, आप मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। फिलिप्पुस ने बताया उसे ये पेशन गोई जो है ये यशायाह नबी मसीह के हाथ में कर रहे थे, और फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के बारे में हबशी खोजा को खुशखबरी सुनाई। और जब फिलिप्पुस ने खुशखबरी सुन ली तो उसने जो है जान लिया कि अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, और उसने कहा कि देख पानी है यहाँ पर, अब मुझे कौन सी चीज जो है बपतिस्मा लेने से रोक सकती है। मैं चाहता हूं कि मैं बपतिस्मा लूं, मुझे बपतिस्मा दे फिलिप्पुस, वक्त है कि मैं अभी बपतिस्मा लूं तुझसे खुदा के बंदे। और फिर लिखा हुआ है, बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बपतिस्मा लेने से पहले सिर्फ आपको इस बात का इकरार करना है कि यीशु अल मसीह मेरा निजात दहिंदा है, यीशु अल मसीह मेरा शाफी है, उसने मेरा कफारा दिया है और वो खुदा का हकीकी बेटा है। और जब आप ये इकरार कर लेंगे तो फिर आप बपतिस्मा ले सकेंगे। 38वीं आयत में लिखा होगा, बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। देखें कितनी खूबसूरत कहानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी हबशी खोजा जैसे बन जाए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो जल्दी जल्दी करें, वक्त आपके पास है, आप मसीह को जान गए हैं, और सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि यीशु अल मसीह खुदावंद है, वो आपका निजात दहिंदा है, वो आपको मखलसी देने वाला है, ही इज योर रिडीमर। इतना ही जानना काफी है बपतिस्मा लेने के लिए। आप भी बपतिस्मा लें, वक्त को जाया ना करें और खुदावंद यीशु अल मसीह को पहन लें और मसीहियत में दाखिल हो जाए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवागर फरमाए। मेरा ये कामिल ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने खुदा के कलाम से ढेरों बरकत को वसूल किया होगा। अगर आपने आज के पैगाम के वसीला से वाकई खुदा की प्रेजेंस को, खुदा के कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी राय जरूर दें और खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवा कर फरमाए। इसी यीशु के अजीज नाम में